اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہوں سب سے بڑا خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر کے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور زبردستی لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا تو اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس بدبخت کی لاش یوں ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور فرعون نے کس طرح مصر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی اور فرعون میں سے کتنی اولاد پیدا ہوئی اور اس کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کیوں عطا فرمائی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی جنت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کرنا شروع کر دی، اور جب اس فرعون نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ خیر، جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر کے اندر پہلے دن سے ہی ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون چونکہ مصر کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبرن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون سے شادی نہ کی تو فرعون ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ خیر، فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی تو کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا، اور کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحبت نہ کر سکا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت کو محفوظ رکھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مصر کے طبیبوں نے اس کو ساری عمر کے لیے صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، چونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بادشاہ کی نسل میں سے تھی جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا، لہذا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ ایک طرح سے یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی کتنی اولاد تھی۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ بیٹی در حقیقت فرعون کی اولاد میں سے نہیں تھی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی، چونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر
یعنی فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کس وجہ سے شمار فرمایا، اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت عطا فرما دی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت کو چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئیں اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی موسیٰ رکھا تھا۔ Whatever you do, it's better with a website. Introducing Hostinger Website Builder, the fast and easy website builder optimized for online success. کیونکہ قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں کے درمیان میں سے ملے تھے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ صندوق کھلنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ لیکن اس وقت نامرد فرعون کہنے لگا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو ہدایت عطا فرماتا اور اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایمان سے نوازتا۔ لیکن بدبخت فرعون، اس کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے پہلے ہی دن سے فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا۔ لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے اور روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ لیکن فرعون کا طرح طرح کا ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ یہ کفر و شرک کی طرف لوٹ آئیں، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پکارتی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ اور ان کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور کھلم کھلا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔
اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا، اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل بھی نہ سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم و جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خال تک اتروا دی، اور پھر اس کے بعد ان پر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہوں گی، اور جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔